أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاه ربي زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی حضرات، آج جو ہے ہم انشاءاللہ کل جو کرے تھے یہ ہمارے ایک ویک کی کلاس ہو گئی. آج ہم جو ہے انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت محترم؟ جی اللہ کرم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الحمد للہ. چلیے، آج کی تاریخ کیا ہے؟ 5 مئی 2025. کلاس میں ہم یہ دیکھے تھے کہ اعراب میں جو ہے ہم یہ دیکھے کہ اسم کی جو اعراب ہوتے ہیں وہ اس کے حساب سے، اعراب کے حساب سے اسم 3 قسم کے ہیں ان اکارڈنس وتھ اعراب. اسم کے 3 قسمیں ہیں. ایک ہے منصرف، دوسرا ہے غیر منصرف، اور تیسرا ہے مبنی. منصرف جو ہیں، منصرف میں ایک تو یہ ہے کہ تنوین آئے گا. ایک کام کر لیں گے، اس کو جو ہے ایک ایسا ٹیبل بنائیں گے، تنوین. دوسرا ہے زیر. تو منصرف میں تنوین بھی آئے گا، زیر بھی آئے گا. غیر منصرف میں تنوین بھی نہیں آئے گا، زیر بھی نہیں آئے گا. مبنی جیسا ہے ویسا رہے گا. always one face. یہ مبنی کا ٹھیک ہے. جیسا اگر ہم بولے، سمجھیے تھوڑی دیر کے واسطے ہم نے کہا موسیٰ، تو یہ موسیٰ حالت رفع میں بھی موسیٰ ہے، حالت نصب میں بھی موسیٰ ہے، حالت جر میں بھی موسیٰ ہے. تینوں ایگزامپلس ہم لے لیں گے، منصرف، غیر منصرف اور مبنی. منصرف میں مسلمن، 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 یعنی مسلمن، مسلمن، مسلمن. ٹھیک. اگر یہی غیر منصرف اگر ہے تو غیر منصرف کا ایگزامپل ہم ابراہیم سے لے لیں گے. ٹھیک ہے. ابراہیم، ابراہیم، ابراہیم.
اور اس کے اعراب کیسے رہیں گے؟ ابراہیمو، ابراہیمہ، ابراہیمہ، زیر بھی نہیں آئے گا، تنوین بھی نہیں آئے گا. اور ہم اگر اگزامپل لیں مبنی کا، مبنی کے اگزامپل میں ہم لے سکتے ہیں موسیٰ، موسیٰ، موسیٰ. ٹھیک، یعنی حالت رفع میں بھی موسیٰ موسیٰ ہی دکھے گا، حالت نصب میں بھی موسیٰ موسیٰ ہی دکھے گا، حالت جر میں بھی موسیٰ موسیٰ ہی دکھے گا. کلیئر ہو گیا مانیٹر صاحب؟ جی جی. الحمدللہ رب العالمین. تو یہ جو ہے ایک یاد رکھ لیجئے، آگے کام میں آنے والا. اس میں اس میں جی صرف میں جو ہے ذرا میرے کو کنفیوژن کیوں ہو رہا نہیں معلوم. جی تو تنوین کا یہ سمجھ میں آ رہا میرے کو، زیر کا سمجھ میں آ رہا. منصرف میں ایگزیکٹلی کر رہے ہیں کیا ذرا ایک بار تھوڑا میرے کو ایکسپلین کریں. ہے کہ منصرف جو ہے، منصرف میں جب حالت رفع میں ہوں، حالت رفع کو آپ سمجھیے فاعلی حالت میں. جیسا اگر میں بولوں کہ حامد نے زید کی مدد کی، جی. تو یہ جو نے ہے نا، نہیں. یہ نے جو ہے ریپرزینٹ ہو رہا ایکول ٹو حامدن، یعنی دس دن از اکول ٹو نے. اچھا. ٹھیک، اسی طریقے سے حامد کو، یہ حامد کو جب آئیں گا، this will be represented by حامدن، یعنی this دو زبر is equivalent to کو. جی. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ہم لکھیں گے حامدن، یعنی حامد کی، حامد کی کار، حامد کی ٹوپی، حامد کا چھلا، تو جی. یہ ہو جائے گا حامدن. یعنی یہ دو زیر یہ کی سے ریپرزینٹ ہو. ہاں. ٹھیک، اب اسی کو جو ہے آپ چینج کر لیجئے ابراہیم سے. جی. ابراہیم نے، ابراہیم. ابراہیم نے، یہ نے کو اس میں، تو یہ کیسا ہونا چاہیے؟ ابراہیم. ابراہیم ہوگا یہ. ٹھیک، جی. یعنی یہ پیش، یہ نون نے کے برابر ہوگا. اب میں بول رہا ہوں ابراہیم کو، ابراہیم. ابراہیم. ہاں ویری گڈ، ابراہیم، کو جو ہے ماں، میم زبر ماں، وہ جو زبر یس، کو جو ہے میم زبر ماں پہ ہوگا خالی. اس کا اب میں بول ریلیشن رہا مثال. ہوں ابراہیم کی، ابراہیمی زیر آئی نہیں، نہیں آئے گا، نہیں آئے گا. ابراہیم ہی رہے گا. ماں ہی آئے گا. اچھا. رائٹ، یہ زبر یہ کی کے جیسا ہو رہا، یہ غیر منصرف ہے. یعنی یہ ایسی صورت میں جب اس کو حالت زیر میں دکھنا چاہیے تھا، یہ حالت نصب میں ہی نظر آ رہا. ٹھیک ہے، جی. اٹ از ناٹ چینجنگ اٹ فیس. آپ منصرف کے دیکھیں گے 3 فیسز ہیں. یہ ایک فیس ہے جس میں فیس کے میں نے چہرہ، ایک جی. چہرہ ہے جہاں پر یہ کیسا دکھ رہا ہے، ایک منٹ، ایک فیس میں کیسا دکھ رہا ہے انہیں، 2 پیش کے ساتھ دکھ رہا. جی ہاں. ایک فیس میں کیسا دکھ رہا ہے انہیں، دو 2 زبر زبر کے کے. ساتھ، ایک فیس میں کیسا دکھ رہا ہے انہیں، 2 2 زیر کے ساتھ. ٹھیک ہے. اب فرض کیجئے تھوڑی دیر کے واسطے میں مزید اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں
दो पेश को आप समझिए, इट इज अ कार. सपोज इफ दिस इज कार, जी दो जबर इज बाइक, दो जेर इज वॉक. ठीक, बाई फुट है, ये पाँव से चल रहे हैं. हाँ तो अब जो है मुनसरिफ जो रहेगा वो जब दो पेश वाले सिचुएशन में रहेगा तो कार से आएगा, जी दो जबर वाले सिचुएशन में रहेगा तो बाइक से आएगा, दो जेर वाले सिचुएशन में रहेगा तो वॉक करके आएगा. जी ठीक, मगर मुनसरिफ क्या, गैर मुनसरिफ क्या करेगा, इवन इफ ही इज ओके, ही इज इन हालत रफा, तो इन्हें कार से आएगा. हालत नसब में बाइक से आएगा, Right. हालत जर में भी बाइक से ही आएगा. ही विल नेवर वॉक. अच्छा इस वास्ते इन दोनों को चेंज कर, यानी ये कैटेगरी बना दी है. आप कंफ्यूज नहीं होना, उसको बाइक में देख के आप ये नहीं समझना कि हालत नसब में है, बल्कि. हाँ ठीक, जी मैं इसको चेंज कर देता हूं और क्लियर हो जाती बात में. ये है रफा, ये है नसब, अच्छा और ये है जर. जी मबनी साहब का ऐसा आलम है, अगर उन्होंने फर्ज कीजिए फॉर इंस्टेंस ही वॉज बाई डिफॉल्ट जी कार पे है, तो इन्हें हालत रफा में भी कार, हालत नसब में भी कार, हालत जर में भी कार. जी इफ सपोज इन्हें बाइक पे है तो हालत रफा में भी बाइक, हालत नसब में भी बाइक, हालत जर में भी बाइक. ही विल जी नेवर चेंज इवन दो इफ हिज स्टेटस इज चेंजिंग. ठीक है, ये रफा नसब जर दीज आर स्टेटस, अच्छा स्टेटस ऑफ द इसम. नाउन का स्टेटस है ये. नाउन हाँ का स्टेटस सबसे हाईएस्ट रहा तो कैसा आएगा, थ्रू कार. जी उससे नीचे रहा तो कैसा आएगा, थ्रू बाइक. भाई सबसे निचला हिस्सा रहा तो चल के आता. पैदा बात ठीक है. जी तो मुनसरिफ जो है बिल्कुल नेचुरल है. स्टेटस हाई रहा कार में आएगा, जी स्टेटस मिडिल क्लास रहा बाइक पे आएगा, जी स्टेटस लोअर क्लास रहा बाई वॉक आएगा. जी मगर गैर मुनसरिफ थोड़ा सा डिफरेंट है. उन्हें स्टेटस हाई रहा कार में आएगा, स्टेटस मिडिल क्लास रहो लोअर क्लास रहो बाइक पे ही आने वाला. ही नेवर वॉक. हम्म ठीक है. ठीक है मबनी क्या है, ही विल नेवर चेंज. इसका स्टेटस हाई भी होगा तो बाइक पे है. मैं एक ऐड कर देता हूं इसमें, वॉक अगर है तो वॉक ही समझो आप. स्टेटस से कोई फर्क होने वाला नहीं है, इन्हों ऑलवेज जैसे है वैसे रहेंगे. कौन है ये, मबनी है. हम्म, ठीक, जैसा और एक एग्जांपल ले लो, हाजा. हाजा हालत रफा में भी हाजा है, हाजा हालत रफा नसब में भी हाजा है, हालत जर में भी हाजा हालत जर में भी हाजा ही है. यानी स्टेटस से इसके अपीयरेंस में कोई फर्क नहीं आएगा. जी क्लियर होगी बात. जी हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह. आप जो क्वेश्चन कर रहे थे वो आंसर हो गया. जी हाँ भाई साहब अल्हम्दुलिल्लाह. चलिए लेट्स जस्ट रिमाइंड अवर सेल्फ कि ये देखिए, एराब के एतबार से इस्म की तीन किस्में हैं. जी एक किस्म है जिसको मुनसरिफ बोलेंगे, दूसरा है गैर मुनसरिफ, तीसरा है मबनी. जी इनकी पहचान के लिए हम ये देखेंगे कि मुनसरिफ वो है जिस पे तनवीन आएगा, गैर मुनसरिफ पे तनवीन कभी नहीं आएगा. आप कभी भी इब्राहिमुन नहीं देखेंगे और इस्माइलुन नहीं देखेंगे, जिब्रीलुन नहीं देखेंगे, हरगिज नहीं देखेंगे. नेवर. ठीक, नहीं आएगा कभी भी, इस वजह से कि वो गैर मुनसरिफ है. और गैर मुनसरिफ पे जेर भी किसी सूरत में नहीं आएगा. तो मुनसरिफ वो है जो तनवीन भी कबूल करेगा और हालत जर में जेर भी कबूल करेगा. गैर मुनसरिफ वो है जो तनवीन को भी कबूल नहीं करेगा
نہ ہی حالت جر میں وہ زیر میں آئے گا. جی اور مبنی وہ ہیں جو ہمیشہ ایک ہی صورت رکھیں گے. ہم جی ایگزامپل دیکھیں, منصرف کا ایگزامپل مسلمن لیے. مسلمن منصرف ہونے کی وجہ سے حالت رفع میں دو پیش بتائے گا, حالت نصب میں دو زبر بتائے گا, حالت جر میں دو زیر بتائے گا. جی اسی طریقے سے اللہ بھی جو ہے منصرف ہے, اللہ, اللہ, اللہ ہی. حالانکہ اس میں تنوین نہیں آ رہا مگر یہ منصرف ہے. ٹھیک. غیر منصرف کے ایگزامپل میں ہم ابراہیم علیہ السلام کا نام لیے, غیر منصرف ہونے کی وجہ سے ابراہیم حالت رفع, ابراہیم حالت نصب, ابراہیم حالت جر. جا موسیٰ علیہ السلام کا نام مبنی ہے تو وہ ہر حال میں رفع میں رہو, نصب میں رہو, جر میں رہو, کیسا ہوگا؟ موسیٰ, موسیٰ. موسیٰ اور موسیٰ. پھر ہم اس کو مزید ایکسپلینیشن کے لیے یہ دیکھیں, حامد نے بولے, یہ نے جو ہے حامد کا اسٹیٹس ہے کہ وہ فاعلی حالت میں ہے, تو وہ ہو جائے گا حامدن. حامد کو جو ہے وہ عربی میں آیا تو حامدن ہوگا, اسٹیٹس چینج ہو گیا, فاعل سے مفعول ہو گیا. حامد کی اگر لیے ہم تو حامدن ہوگا, اسٹیٹس چینج ہو گیا, حالت جر میں آ گیا. جی ویسا ہی جو ہے اگر ہم سیم ایگزامپل حامد کی بجائے ابراہیم لیے تو ابراہیم نے کیا ہو جائے گا عربی میں؟ ابراہیم ہوگا. اب ابراہیم کو کیا ہوگا عربی میں؟ ابراہیم ابراہیمہ ہوگا. اور حالت جر یعنی ابراہیم کی اگر لیں گے تو کیا ہوگا؟ ابراہیمہ ابراہیمہ ہوگا. اگر یہ منصرف ہوتا تو ابراہیمی ہوتا. ہاں. غیر منصرف ہے اس واسطے یہ زیر قبول نہیں کیا. ٹھیک ہے. پھر اس کو ہم تو نے یہ یہ سمجھا, دو صورتوں میں بھی نصب میں رہیں گا, سمجھا آپ غیر منصرف؟ نہیں یہ دکھنے میں تو نصب ہے مگر جی یہ حالت نصب اور یہ حالت جر ہے. بولیں حالت گے جر میں لیکن جی اس کا اسٹیٹس حالت جر کا ہے, جی ہاں مڈل کلاس نے لوور کلاس میں ہوں, مگر اپیرنٹلی انہوں اپنے آپ کو کیسا بتا رہے ہیں؟ میں حالت نصب میں ہوں بولا. نصب میں ہوں گا, رائٹ. جی ہاں Even though he is enjoying or he is in lower class, مگر he is showing that I am in middle class. ہاں, تو یہ ایکسپشن ہے. یہ ایکسیپشن بولیے آپ, یا یہ ان اسما کا فطرتی چیز ہے. جو غیر اچھا منصرف رہیں گے وہ ایسے ہی رہیں گے. اچھا اچھا, اب پھر جو ہے اس کو مزید ایکسپلین کرنے کے لیے ہم رفع, نصب اور جر کو اسٹیٹس, بالکل اس کو اسٹیٹس ہی بولتے ہیں, اسٹیٹس لیے. رفع کے اسٹیٹس میں کیا ہو رہا؟ اگر منصرف رہا تو وہ کار میں آئے گا, جی یعنی دو پیش کے ساتھ آئے گا. جی اور نصب میں رہا تو کیسا آئے گا؟ دو زبر کے ساتھ آئے گا. چلو. جر میں رہا تو کیسا ہوگا؟ بائی واک, یعنی تو زیر حالت دو زیر کے ساتھ آئے گا. اب وہی غیر منصرف رہا تو حالت رفع میں کار میں آئے گا, برابر اس کو پیش ہوگا. حالت نصب میں آئے گا, برابر اس پہ زبر ہوگا. ہاں حالت جر میں آیا تو تو جر بھی قبول نہیں کرے گا, بلکہ پھر وہی حالت نصب والی صورت میں ہی دکھیں گا. بالکل بالکل. اور مبنی جو ہے وہ جو حال میں ہے, ونس ایک بار دکھ گیا آپ کو مبنی ہے تو جو حالت میں دکھا وہی حالت میں رہیں گا. جیسے موسیٰ حالت نصب میں بھی موسیٰ ہے, حالت رفع میں بھی موسیٰ ہے, حالت جر میں بھی موسیٰ ہے. یعنی اگر وہ بائی ڈیفالٹ واک پہ ہے تو تینوں حالتوں میں واک پہ رہے گا, چاہے اس کا اسٹیٹس ہائر کلاس کا رہو, مڈل کلاس کا رہو, لوور کلاس کا رہو, انہوں واکش کریں گے. اگر جی فارچونیٹلی انہوں کار میں ہیں تو انہوں جو ہے حالت رفع میں بھی کار میں رہیں گے, نصب میں بھی کار میں رہیں گے, جر میں بھی کار میں رہیں گے. بائی ڈیفالٹ اگر انہوں بائک پہ ہے تو حالت رفع میں بھی بائک پہ, حالت نصب میں بھی بائک پہ, حالت جر میں بھی بائک پہ. یعنی دو زیر دو زیر دو زیر, یا ایک زیر ایک زیر ایک زیر رہیں گا, یا دو پیش یا ایک پیش. حالت نصب میں بھی, حالت جر میں بھی, حالت رفع میں بھی. انہوں جی بائک کے معنی ایسا یا ایسا یہی رہیں گے. ٹھیک ہے, کلیئر ہو گیا. ایگزامپل جی کے جی لیے ہم کہہ دیں کہ ہاذا, ہاذا حالت رفع میں بھی ہاذا ہے, حالت نصب میں بھی ہاذا ہے, حالت جر میں بھی ہاذا ہے. اپیرنٹلی جی دیکھنے میں حالت نصب دکھ رہی زبر ہونے کی وجہ سے, جی مگر یہ رفع, نصب اور جر تینوں حالتوں میں ایسے رہیں گے. ٹھیک ہے. اب رہ گئی بات یہ, ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی, میں کیسے معلوم کروں کہ یہ جو اسم میرے سامنے آیا ہے
یہ جی منصرف ہے، غیر منصرف ہے یا مبنی ہے، یہ کیسا پہچانوں گا؟ تو اس کے لیے جو ہے ویسے تو ایک بڑا کمپلیکیٹڈ جو ہے پروسیجر ہے، اپن وہ کمپلیکیٹڈ پروسیجر کو بالکل ہی ٹوٹلی اوائڈ کر دیں گے، اس واسطے کہ دیٹ از فار ہائر کلاس، ہماری جو ہے بیسک گرامر ہے، جی جی بیسک گرامر جو ہے الاؤ نہیں کرتی ان کو لے کے آنے کے واسطے۔ تو بیسک اچھا گرامر کے لیے جو ہے ہم جو ہے تھوڑے سے گروپس بنا لیے، جیسے فرسٹ گروپ ہے اکثر انبیاء علیہ السلام کے نام غیر منصرف جی ہے، جی اکثر انبیاء علیہ السلام بس تھوڑے سے ہیں، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے منصرف ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا منصرف ہے، حضرت ہود علیہ السلام کا منصرف ہے، حضرت لوط جی علیہ السلام کا منصرف ہے، حضرت جی شعیب علیہ السلام کا منصرف ہے، حضرت جی صالح علیہ السلام کا منصرف ہے۔ ادروائز اکثر انبیاء علیہ السلام کے نام غیر منصرف ہے، نمبر 1 کیٹیگری۔ نمبر 2 کیٹیگری میں آتے ہیں تمام عرب مؤنث نام، جی عرب مؤنث نام میں کہیں گے جیسا خدیجہ، تو خدیجتن نہیں آئیں گا کبھی، خدیجتو، خدیجتا، خدیجتی، فاطمتو، فاطمتا، فاطمتی، سوري فاطمتو، فاطمتا، فاطمتا، عائشتو، عائشتا، عائشتا۔ ٹھیک، عرب مؤنث نام جتنے بھی ہیں، کوئی بھی نام لے لو آپ، عرب کی عورتوں کا نام، ان عائشتا آتا، دیکھیے جی ان عائشہ رضی اللہ عنہا۔ اب آپ کہیں ان آ گیا، حرف جر ہے، یہ ہونا چاہیے عائشتی ہونا چاہیے تھا، مگر کیونکہ غیر منصرف ہے اس وجہ سے عائشتا ہوگا۔ جی ٹھیک ہے، جی الحمدللہ۔ تو پہلا ہو گیا اکثر انبیاء علیہ السلام کے نام غیر منصرف ہے، دوسرا ہو گیا عرب مؤنث نام غیر منصرف ہے، تیسرا ہے مردوں کے نام جو تائے تانیث پر ختم ہو۔ اسامہ اپنے پاس ہے نا ایک اسامہ، ہاں اسامہ ہے۔ جی اسامہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، یہ اسامتو، اسامتا، اسامتا رہیں گا، کبھی بھی اسامتی نہیں ہوں گا، نہ اچھا ہی اسامتن ہوں گا۔ جی ٹھیک ہے، کیونکہ غیر منصرف ہے اس وجہ سے اس پہ تنوین نہیں آئے گا، اور کیونکہ غیر منصرف ہے اس وجہ سے اس پہ زیر نہیں آئے گا۔ اسامتو، اسامتا، اسامتا۔ ٹھیک، اسامتی نہیں ہوں گا۔ نمبر 4، نمبر 4 یہ ہے مردوں کے ایسے نام، کیا ایسا اسم جو الف اور نون پہ ختم ہو، جیسے جیسے ہے سلمان، سلمان، سلیمان، سلیمان، عمران، رمضان، ریحان، رحمان، سبحان، سلطان، غفران۔ سمجھ گئے آپ؟ جبران، علی، جی مانیٹر صاحب، نہیں نہیں مجھ میں نام بول رہا تھا، ایک جبران بول کے بھی رہتا نام۔ ہاں بالکل صحیح ہے، یہ ایسے نام جو الف اور نون پہ ختم ہو رہے ہیں یہ بھی غیر منصرف ہیں، ان پر بھی تنوین نہیں آئے گا، ان پر بھی کبھی زیر نہیں آئے گا۔ جی ٹھیک، چلیے الحمدللہ۔
पांचवा। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। भाई वो एक जरा ये पूछने का था इसमें गैर मुनसरिफ में, ये रहमान जो है जी हो। उसमें अपने को बिस्मिल्लाह रहमान रहीम में नहीं रहमान रहीम आता ना। जज़ाकल्लाह खैर, वेरी गुड। एक चीज जो है एक्सेप्शन है, जो मैं आम तौर पे अलिफ लाम जब पढ़ाता हूँ उसमें पढ़ाता हूँ। अलिफ लाम में ये काबिलियत है कि अगर ये गैर मुनसरिफ पे आ जाए तो उसको जी जेर लेने पे मजबूर कर देता है। जी भाई जजाकल्लाह खैर। अलिफ लाम अगर आ जाए, जैसा सुलेमान है, जी सुलेमानु सुलेमाना सुलेमानी, अगर अलिफ जी लाम लगा दें तो अस जी सुलेमानु अस सुलेमाना अस सुलेमानी होगा। जी रमजान जी है, रमजानू रमजाना रमजाना होगा। ठीक। अलिफ जी लाम लगाए तो अर रमजानू अर रमजाना अर रमजानी। जी भाई जी भाई ठीक है। अलिफ लाम जी की भाई वजह से जी। होता, अलिफ लाम आ गया तो जेर ले लेता हूँ। हालत मारिफा में रहा तो हाँ, मारिफा तो है, ये पूरे नाम है, ऑलरेडी मारिफा है ये। मारिफा थे, फिर भी अलिफ लाम लग गया तो जो है। हाँ, अब इसके बावजूद अलिफ लाम अगर लग जाए, मोइज भाई असल में एक माफ बुनियादी करना। बात बता देता हूँ मैं आपको। बुनियादी बात यह है कि मुनसरिफ सिर्फ अरबी जबान के लफ्ज होते। चाहे अरबी जबान के लफ्ज ही मुनसरिफ होते, जो अरबी जबान के अल्फाज नहीं है वो गैर मुनसरिफ हैं। ठीक। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बात, और इसी के ऊपर अब कमाल। अब आप अंबिया अलैहिस्सलाम के नाम अगर लें तो इब्राहिम जो है, ये इब्राहिम अरबी नहीं है, इस वास्ते वो इब्राहिम होता। सुलेमान अरबी नहीं है, दाऊद अरबी नहीं है, इसहाक अरबी नहीं है। अरबी होना लाजिम है मुनसरिफ होने के लिए। तो जितने गैर मुनसरिफ अल्फाज आते हैं वो, जितने गैर अरबी अल्फाज आते हैं वो गैर मुनसरिफ इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ये है सर। हाँ, बाज जो है गैर अरबी अल्फाज हैं, इसकी एक शर्त है, अगर वो तीन हरूफ पे मबनी है, जैसा लूत, कितने अल्फाज हैं इसमें, तीन है, तो ये मुनसरिफ हो जाएगा। समझ रहे हैं? नूह, हाँ, नूह अच्छा में तीन अच्छा। अल्फाज, तो ये मुनसरिफ हो जाएगा। तो इसके बारे में सवाल था। जी। आओ। फिल आलमीन। जी हाँ। सलामुन अला नूहिन। जी, ठीक है? क्योंकि तीन अल्फाज का है, इस वास्ते जो है ये, अच्छा हालांकि गैर अरबी लफ्ज है, मगर क्योंकि तीन अल्फाबेट्स पे मबनी है, तीन हरूफ पे मबनी है, तो ये मुनसरिफ हो जाएगा। अब रह गई बात ये रमजान रहमान ये जो है, ये गैर मुनसरिफ। गैर मुनसरिफ, ये गैर मुनसरिफ पे अलीफ लाम अगर आ जाए अच्छा तो ये गैर मुनसरिफ भी अरबी के कैटेगरी में आ जाता, एक। और अच्छा। दूसरा जो है, ये जरूरी नहीं है कि अरबी हो तो गैर मुनसरिफ ना हो। एक है जिसको बोलते हैं मुंतहल जुमू, मुंतहा अल जुमू, जीन मीम आइन, जीन जुम। मुंतहल जुमू के मायने जो है, किसी लफ्ज को जमा किया, वाहिद से जमा बनाया, जमा से फिर जमा बनाया, इस लेवल तक जमा बनाया कि इसके आगे का जमा नहीं हो सकता। तो ये जो जमाउल आएगा जमा। मुंतहल जुमू, ये एक वजन पे है, वो वजन है मफाइलुन। अच्छा मफाइलुन और दूसरा वजन है मफाइलुन। ये दो औजान पे आने वाले अरबी अल्फाज भी गैर मुनसरिफ होंगे। जैसा इसके एग्जाम्पल में मसाजिदुन, मसाजिदु होंगे, मसाजिदु मसाजिदा मसाजिदी, मसाजिदु मसाजिदा मसाजिदा, मसाजिदा मसाजिदा।
اب اگر اس میں الف لام لگ گیا تو المساجد، المساجد، المساجدی، اب یہ زیر قبول کرے گا. ٹھیک، اس کو بولتے ہیں، یہ وزن منتہا الجموع کہلاتا ہے. دیکھیے یہ میں اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں کر دینا چاہ رہا تھا اس واسطے کہ یہ اکثر کیا ہو جاتا، جس چیز کی ضرورت نہیں وہ وزن اگر طالب علم پہ ڈال دیا جائے تو وہ وزن کا ڈر جو ہے اس کو آگے پڑھنے سے روکتا ہے. بہرحال کیونکہ بات آ گئی تھی میں بول دیا، اگر آپ حضرات اس کو ایزیلی یاد رکھ سکتے ہیں تو رکھ لیں، ادروائز جو ہے ان کو نکال دیں اپنے ذہن سے. ہاں تو اب ایک اور دوسری چیز جو ہے وزن فعل، ایک چیز ہے نمبر 6 ہم لے لیں گے وزن فعل. وزن فعل پہ جو بھی اسم آئے گا وہ بھی غیر منصرف رہے گا. وزن فعل جس وقت ہم فعل پڑھیں گے اس وقت سمجھ میں آ جائے گا، ابھی میں اس پہ کوئی زور نہیں دیتا ہوں. ٹھیک، اور جو یاد رکھنے کے وہ ہے شہروں اور ملکوں کے نام. شہروں اور ملکوں کے نام تمام غیر منصرف ہے، اس پہ بھی تنوین نہیں آئے گا اور اس پہ بھی جو ہے زیر نہیں آئے گا. ٹھیک، اور فرشتوں کے نام، جیسے من کان عدو للہ و ملائکتہ ورسولہ و جبریل. جبریل و میکالا. ہاں جبریل زبر آیا، عدو للہ سے آ رہا، دیکھو للہ اللہ کا، والملائکتی پھر وہاں زیر آ رہا، والرسولی وہاں زیر آ رہا. مگر جبریل جب آئیں گا تو حالت نصب میں بھی دکھیں گا آپ کو، حالانکہ جر میں ہو. وہ جبریل و میکالا، میکالا یہ جو ہے فرشتوں کے نام ہے، اس واسطے یہ غیر منصرف ہے. ٹھیک، اچھا اب اس کے علاوہ یہ کچھ غیر متفرق قاعدہ اور بھی آتے ہیں. جی یہ جو ابھی میکالا جیسے لفظ جر میں آ رہا ہے مگر اس پہ نصب ہے، جی تو وہ سے ہوگی، اس کا کیا قاعدہ ہے؟ یہ اس کی پہچان کے لیے ابھی تو فی الحال وہ بہت کیا بولنا چاہیے کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا. اوکے اوکے اوکے، وقت پہ انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ آئیڈینٹیفیکیشن بتا دیا جائے گا. بہتر. متفرق ہیں کچھ، میم تے فیر خف. متفرق جو ہے جیسا ایک تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. عمر جو ہے یہ عمرہ ہے، غیر منصرف ہے. حضرت عمر رضی اللہ. غیر منصرف میں جو نیچے ہیں وہ ہوں گا ابلیس، کیا فرمائیں؟ 3 حرف ہے نا، 3 حرف ہے نا ان میمرے. نہیں، عین میم رے 3 حرف وہ اس وجہ سے منصرف ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے. ایک جو ہے بولتے ہیں اس کو عدل. غیر منصرف کو جب آپ پڑھیں گے تو ایک اصول آئیں گا عدل. عدل ایک ایسی چیز ہے جس کو عدل بولے، عدل کے معنی ہم کیا لیں گے؟ انصاف کے لیں گے. تو جب پوری قرآن مجید کو دیکھ کر اس میں سے منصرف غیر منصرف الفاظ نکالے گئے تو کچھ اصول نظر آ گئے کہ ارے اچھا الف نون اگر زیادہ آ جائے تو یہ جو ہے غیر منصرف ہو جاتا ہے، یہ سمجھ میں آیا. ارے غیر عربی نام اگر ہے تو غیر منصرف ہو جاتا ہے، یہ سمجھ میں آیا. مگر بعض ایسی جگہیں ہیں جہاں پر ہم کو سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ یہ غیر منصرف کیوں ہوگا. غیر منصرف استعمال کیا جا رہا ہے مگر ہم کو ریزن نہیں معلوم ہوا، اس کی وجہ دریافت ہو ہی نہیں سکی. تو وہاں پر آ کے بزرگوں نے یہ کہا
کہ حق تو یہ ہے جیسا عرب نے استعمال کیا ویسا ہی صحیح. تو وہاں یہ عدل کے معنی سرنڈر کے ہے. ہم اپنے آپ کو سرنڈر کر دے رہے ہیں, ہم نہیں پہچان سکے کہ یہ عمر کو غیر منصرف کیوں استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہاں پر یہ بول دیا گیا کہ یہ غیر منصرف ہی استعمال ہوتا ہے وداؤٹ اینی ریزن. ہاں بات سمجھ میں آ گئی؟ جی جی. اب الف نہیں, آپ کے ساتھ بھی آئے گا تو وہ الف لام کے منصرف نہیں ساتھ ہوگا. بھی اگر آیا تو غیر منصرف ہی ہے. وہ ہو سکتا ہے الف لام کے ساتھ آئے تو جر استعمال کر لے, زیر میں آ جائے. ٹھیک. جی اور انہیں فرعون بھی غیر منصرف ہے. جہنم جہنما غیر منصرف استعمال ہے. ٹھیک ہے, یہ جہنم ایک جی جہنم التی ایسا کچھ لفظ ہے. نہیں, جہنم التی. جہنم التی. هذه جہنم التی کنتم توعدون. صحیح. الحمدللہ. تو یہ جو ہے غیر منصرف اور منصرف کی بات ہو گئی. ایک اور یاد آ گیا, دیکھو وہ اسما جو ختم ہو ایسا, اس پر ختم, جیسے اسما صحرا, یہ غیر منصرف. اسما, یہ غیر منصرف. ٹھیک, چلیے یہاں پر منصرف غیر منصرف کی بات ختم ہو گئی. مبنی کا تو بول دیا کہ مبنی تو پھر بہرحال مبنی ہی ہے بیچارے, ہر صورت میں انہوں اپنی وہ بدل ہی نہیں سکتے. یعنی ان کا اپیرنس جو ہے بالکل ویسا ہی رہے گا جیسے انہوں دکھتے ہیں. ہاذا ہاذا ہاذا, موسا موسا موسا, عیسیٰ عیسیٰ عیسیٰ, یہ پورے مبنی ہیں. مبنی کی ایک پہچان عام طور پہ یہ ہے کہ وہ آخری میں ان کو الف مقصورہ آتا ہے. اس کو الف مقصورہ بولتے ہیں, جیسا موسا پہ ہے, عیسیٰ پہ ہے. ٹھیک, چلیے یہ جو اب جو ایک ہے جی اجازت ہے ایک سوال. ہاں ضرور, سوالوں کی تو بھائی استقبال ہے. یہ قسم بتائی گئی ہے, جی, اس میں اکثر انبیاء کے نام منصرف ہوتے ہیں, اکثر انبیاء کے نام غیر منصرف ہوتے ہیں. غیر منصرف. اکثر انبیاء کے نام غیر ایک سے منصرف. غیر منصرف ہی میں جی ہو جی ہو جی, یہ غیر منصرف کی ہی قسموں کو یہ 1 سے 9 تک لایا گیا. عرب الحمدللہ. مؤنث نام غیر منصرف ہوتے ہیں. مردوں کے نام جو تائے تانیث پر ختم ہو غیر منصرف ہوتے ہیں. مردوں کے نام جو الف نون زائدتان پر ختم ہوتے ہیں وہ بھی غیر منصرف ہے. اور پھر منتہى الجموع, الجموع جین میم عین, منتہى الجموع. ٹھیک, اس کے بعد میں وزن فعل. وزن فعل جب منتہى الجموع اور وزن فعل جو ہے یہ بعد میں ہم اس کی بڑی وضاحت کریں گے انشاءاللہ. شہروں کے نام, ملکوں کے نام, فرشتوں کے نام, یہ سب جو ہے غیر منصرف ہیں. تو یہ 1 سے 9 جو بتایا گیا یہ غیر منصرف کے اقسام ہیں. کلیئر ہو گیا؟ الحمدللہ. چلیے اب جو ہے ہم کچھ ایگزامپلس منصرف الفاظ کے کریں گے, کیونکہ 80% منصرف ہیں. عربی زبان کے الفاظ میں 80% کیا ہیں, وہ منصرف ہیں. تو پہلے ہم لیتے ہیں پھر وہیں سے مسلم سے. مسلم میں لکھوں گا تو اب جو ہے میں اس کو میں خود ہی پڑھ کے سنا دوں گا, مسلمن مسلمن مسلمن. اب میں دوسرا لفظ دے رہا ہوں, وہ ہمارے حضرت جمالی بھائی جو ہے وہ اس کو بولیں گے تینوں حالتوں میں. طالب, جمالی
जी जी। के तीनों हालतें बोलिए, रफा नसब जर। तालिबुन, तालिबन, तालिबिन। माशाल्लाह, परफेक्ट। चलिए हमारे अरशद अली मुकर्रम साहब, जी। कलम। खलमुन, खलमन, खलमिन। वेरी गुड। फहीम भैया, जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किताब। किताबुन, किताबन, किताबिन। अच्छा, नेक्स्ट कौन है? नाम बोल। शोभान है। शोबान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मस्जिद। मस्जिदुन, मस्जिदन, मस्जिदिन। वेरी गुड। नेक्स्ट। उसामा। हाँ, अनम्यूट हुए हो। मोइज भाई लिखिए, पूछिए उनसे। बैत बोला हमने। जी सॉरी। आरी भाई। आप आ रही सुनाइए। जी, बैतुन, बैतन। शाबाश। नेक्स्ट कौन है? मोहम्मद काजिम अली। काजम अली। बाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, बाबुन, बाबन, हाँ, बाबिन। माशाल्लाह, परफेक्ट। नेक्स्ट कौन है? मोहम्मद अब्दुल रब। अब्दुल रब साहब। सलाम। वालेकुम सलाम। मोमिन। मुमिनुन, मुमिनन, मुमिनिन। नेक्स्ट कौन है? मोहसिन। मोहसिन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बोलो। जी, जी। नाम, मेरा नाम बोलो। मोहसिन। मोहसिनुन, मोहसिनन, मोहसिनिन। यहाँ लिखा ना भाई मैं। नहीं, मेरे को नजर नहीं आ रहा भैया, मेरा चले गया नेटवर्क यहाँ पे, आवाज आ रही है अच्छा खाली। अच्छा अच्छा अच्छा। सादिक। एक मोहम्मद अफजल। सादिकुन, सादिकन, सादिकिन। मेरे को बोल रहे हैं। चलिए, नहीं नहीं, बस नेक्स्ट। मोहम्मद अफजल खान। अफजल खान साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम खान साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं हैं आपकी। अल्लाह अच्छा रखे। जी, जाकिर। जाकिरुन, जाकिरन, जाकिरिन। माशाल्लाह। नेक्स्ट कौन है? हो गए मोइज भाई। आप ही से, चलो फिर से एक बार। काफिर। काफिर। काफिरुन, काफिरन, काफिरिन। माशाल्लाह। जमाली साहब। आबिदुन, आबिदन, आबिदिन। ये फिर बोलिए। नेक्स्ट आप ही बोलिए। आलिमुन, आलिमन, आलिमीन। माशाल्लाह। और कौन है फहीम भैया? जी भाई। सौलेह। सालेहुन, सालेहन, सालेहिन। माशाल्लाह। हमारा रिजवान नहीं है। रिजवान नहीं है आज। अच्छा। साइम। सोबान। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम। साइम। साइमुन, साइमन, साइमिन। साइम के मायने भी बोलो। रोजा रखने। हाँ, रोजा रखने वाला। रोजेदार। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए, हो गया भाई। ये जो है ये अल्फाज देख लीजिए। मुस्लिम, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, तालिबुन, तालिबन, तालिबिन, कलमुन, कलमन, कलमन, का किताबन, किताबन, किताबिन, मस्जिदुन, मस्जिदन, मस्जिदिन, बैतुन, बैतन, बैतिन, बाबुन, बाबन, बैबिन, मोमिनुन, मोमिनन, मोमिनिन, मोहसिनुन, मोहसिनन, मोहसिनिन, सादिकुन, सादिकन, सादिकिन, जाकिरुन, जाकिरन, जाकिरिन, काफिरुन, काफिरन, काफिरिन। ये आप तमाम हजरात, देखिए भाई, एक बात समझिए। जब होमवर्क दिया जाता है तो मेरा मकसद आपको मशक्कत में डालना नहीं होता। मेरा मकसद ये होता है कि ये जो हम पढ़े हैं ये थोड़ा आपके लिए जहन नशीन हो जाए, ये आपका अपना इल्म हो जाए। अब इसके लिए आपको किसी की मोहताजी बाकी ना रहे। अगर ये होमवर्क कर लें तो ये सब चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं। क्या पॉसिबल हो जाती हैं कि अब आपको इसके बाद में इस इल्म के लिए किसी की ज़रूरत और हाजत बाकी नहीं रहती। यानी ये आपका अपना इल्म हो जाता। ठीक। तो और होना भी वही चाहिए, जो इल्म आप ले रहे हैं वो आपका अपना हो जाए। सुभान। तो उस पे क्या होगा, फिर उस पे हम बुनियाद उसको बना लेंगे ताकि दूसरा इल्म हासिल हो सके।
ایک سیڑھی مکمل ہو گئی، چڑھ گئے، ختم، اس کو اتنی پکی کر لیجئے، وہاں اتنے مضبوط قدم جما لیجئے کہ آپ دوسرا قدم اٹھائیں تو یہاں سے آپ کے قدم نہ اکھڑیں۔ چلیے یہ جو ہے ہوم ورک ہے، آپ تمام حضرات اس کو، اس میں سے آپ کے مرضی کے 11 اسما لیجئے، ان کے 3 حالتیں لکھ کے بھیجیے، اور جو حضرات یہ لکھنے میں نہیں چاہتے ہیں کہ وہ لکھیں تو ان کو چاہیے کہ ابھی سنا دیں میرے۔ جو نہیں لکھنا چاہ رہے ہیں کون ہے بولو؟ مانیٹر صاحب آپ نہیں لکھتے، میرے کو معلوم ہے، چلو سناؤ اس میں سے کچھ۔ وہی جو میں لکھ رہا ہوں آپ کے انشاءاللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ۔ چلیے تو اب جو ہے یہ ہم تینوں حالتیں دیکھیں، ایک ایک کو ہم لے کے سبق کو تھوڑا سا آگے بڑھا لیں گے۔ ہم نے دیکھا کہ حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر، یہ 3 حالتیں ہیں۔ تینوں حالتوں میں اسم جو ہے اپنی کیفیت بدلتا ہے، اپنا اسٹیٹس بدلتا ہے، مسلمن ہوتا ہے یا مسلمن ہوتا ہے یا مسلمین ہوتا ہے۔ جی اب ہم جو ہے اسم کے ایک دوسرے پہلو پہ نظر ڈالنے والے ہیں جس کو بولیں گے جنس۔ جنس یعنی جینڈر۔ جینڈر، عربی زبان میں صرف 2 جینڈر ہیں، ایک ہے مذکر، دوسرا ہے مؤنث۔ ٹھیک، یہ 2 جینڈر، جی مذکر اور مؤنث۔ اب ایک بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ مذکر کے میں نے میسکولائن اور مؤنث کے میں نے فیمینائن۔ جی ایک چیز جو ہے جنرلی یہ سمجھ لیجئے کہ جتنے آپ کے پاس اسم آئیں گے آپ ان سب کو مذکر ہی سمجھیں گے، بائی ڈیفالٹ اسم اس مذکر، یہ جو ہے ذہن نشین کر لیجئے۔ انٹل ادروائز آپ کو اس میں مؤنث کی کوئی نشانی نہ ملے، ٹھیک ہے؟ ہم کیا کریں گے کہ ہر اسم کو مذکر ہی تصور کر کے چلیں گے جب تک کہ ہم کو اس میں مؤنث کی علامتیں نہ دکھیں، ٹھیک؟ اب مؤنث جو ہے یہ 2 قسم کے ہیں، 2 قسم کے ہیں کہ معنی کیا ہیں؟ یہ ہیں کہ ایک تو مؤنث حقیقی ہے، دوسرا ہے مؤنث غیر حقیقی۔ ٹھیک، جی حقیقی مؤنث اور غیر حقیقی مؤنث، یہ کیا بات؟ یہ بات یہ ہے کہ وہ مؤنث جیسے ہم بولتے ہیں یعنی امی، جی یا بولتے ہیں اخت، بہن، جی کیا کہتے ہیں دختر، یا امرأتن، لیڈیز۔ یہ جو اس کو حقیقی مؤنث کا جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے، ایسا اسم جس کے سامنے کوئی مذکر ہو، ایسا اسم جس کے مقابل میں کوئی مذکر ہو وہ مؤنث ہے۔ جیسا امی بولے اس کے مقابل میں کون سا مذکر ہے؟ ابا۔ بہن بولے اس کے اپوزٹ میں کون سا مذکر ہے؟ بھائی۔ عورت بولے اس کے مقابل میں کون سا مذکر ہے؟ مرد۔ مرد۔ مرغی بولے اس کے اپوزٹ میں کون سا مذکر ہے؟ مرغا۔ مرغا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور جو ہے اب اسی پہ قیاس کر لیجئے، بندریا بولے اس کے آخر کے مقابل میں بندر۔ تو یہ جو ہے یعنی ایسا مؤنث
جس کے مقابل میں کوئی مذکر ہو وہ حقیقی مؤنث ہے. جی ٹھیک اچھا ہے، بات سمجھ میں آ گئی. ایسا جی مؤنث جس کے مقابل میں کوئی مذکر ہو وہ جو ہے مؤنث ہوگی. جی جمالی بھائی کے لیے جو ہے، یہ صرف جمالی بھائی کے لیے، دوسرے حضرات کو اجازت بھی نہیں کہ اس میں سوال کریں. ضرور آن کس کے بچہ و بیضا بیزاد مؤنث است. یہ ڈیفینیشن ہے. ہم، ٹھیک، تو یہ کیا ہے؟ ہر وہ آواز بالکل چلے گئی. مویز بھائی میری آ رہی جمالی آواز؟ جی آ رہی ہے آپ کی. اچھا یہ کال کر رہا ہوں مجھے. ہلو وعلیکم السلام. مویز بھائی آواز نہیں آ رہی، آپ کو ڈسکنیکٹ کریے. اچھا اچھا ٹھیک ہے. مویز بھائی ریکنیکٹ کر رہا ہے. جی فیم بھیا اب آپ کلاس لیں گے تھوڑی دیر مویز بھائی آیا تک. استغفر اللہ، السلام علیکم. وعلیکم اتنی بڑی السلام. اتنی بڑی ذمہ داری رکھو تو بھائی، خالی نام کے بڑے اپن کام کے لیے نہیں. اب معیز بھائی جو ڈسکس کرے، جی مؤنث میں دو قسم کے مؤنث ہے. جی ایک ایک حقیقی ہے، دوسرا غیر حقیقی. جی حقیقی مؤنث اس کو کہا جاتا ہے جس کے بالمقابل مذکر ہو. مذکر. اچھا مثلا ابھی جو اگزامپل دیے تھے، امی کے مقابلے میں بابا، بیٹی جی کے مقابلے میں بیٹا، بیٹا رائٹ. سسٹر کے بہن کے مقابلے میں بھائی، جی بندریا کے مطلب ہر مؤنث جس کے مقابلے میں حقیقی مذکر ہو وہ جو ہے حقیقی مؤنث ہوتا ہے. جی اب غیر حقیقی تو بھائی ابھی ایکسپلین نہیں کرے، جی اب اپن پہلے کلاسز میں لیے، مگر اب بھائی بولنے کے بعد بولنا اچھا رہتا. جی جی نہیں چلیے. آپ سرسری طور پہ بول سکتے ہیں کہ مویز بھائی کو ذرا کرنٹ کیا کہتے ہیں ہاٹ اسپاٹ لے کے انہوں واپس کنیکٹ کرتے تب تک چلو بول کے بولے اپنی کلاس میں. اچھا. جی اب تو یہ تو بولا نا بھائی، میں سرسری طور پہ السلام ایک بار علیکم. ایکسپلین کروں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تو ہاں، اب بسم جو اللہ. ہے، ہاں، حقیقی کے متعلق تو بات ہو گئی اپنی. غیر جی حقیقی کون ہے؟ تو غیر حقیقی جو ہے، کیا بات ہے، میں اس پہ لکھ نہیں سک رہا ہوں، تو میں ایک کام کرتا ہوں، اس کو ذرا بند کر کے پھر آتا جی مجھے ہوں. جمالی صاحب ہے نا، جمالی صاحب کے ساتھ ایک فارسی میں کچھ الفاظ تھے، پوئٹری کا ایک حصہ تھا، کیا تھا نہیں معلوم. آپ وہ بات کر رہے تھے، وہاں ڈسکنیکٹ ہوئے تھے آپ. جی. تو اب جو ہے مسئلہ الکاس. یہ رہے گا کہ غیر حقیقی جو ہے وہ ہیں، جیسے میں بولوں کرسی. کرسی ہم، مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ غیر حقیقی ہے نا مویز بھائی. بالکل یہ جنس ہے ہی نا، وہ نہیں ہے بول نا. سکتے سونا میل ہے نا فیمیل ہے بول سکتے، اٹ ہے، مطلب اس کا جینڈر اچھا، ڈٹرمن نہیں کر ٹھیک ہے، سکتے. ایکسپٹیڈ کے اس کو میل بول سکتے ہیں نا، فیمیل بول سکتے ہیں. اب میں آپ کو بول رہا ہوں کرسی ٹوٹ گیا. ہم، اردو کے حساب سے تو نہیں جمتی، سمجھیے آپ یہ لینگویج. کیا غلطی کرا میں؟ کرسی ٹوٹ گئی بولنا. تو ٹوٹ گیا اور ٹوٹ گئی میں کیا فرق آ رہا؟ مؤنث تو کرسی لفظ مؤنث ہے مذکر ہے؟ مؤنث ہے. مؤنث ہے. اب آپ ابھی جو تھوڑی دیر پہلے آپ بولے تھے کرسی مؤنث ہے نہ مذکر ہے، وہ بات کو واپس لینا پڑیں گا آپ کو. ہاں جی لے لیں. ایسا دیکھے لا تو واپس تعمل. لینا. ہاں،
تو معلوم یہ ہوا آپ کی جو بات تھی کرسی نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے، بالکل درست بات ہے، اس وجہ سے کہ کرسی کا کوئی جینڈر ہی نہیں ہے۔ صحیح۔ اب رہ گئی بات یہ، زبان کی مجبوری یہ ہے کہ ہر اسم کو یا مؤنث یا مذکر گردانا جائے، جی زبان کی مجبوری ہے، اس وجہ سے جی کہ اگر ہم نہ گردانے تو پھر ہم استعمال کیسا کریں گے؟ میں بولوں گا کرسی ٹوٹ گیا، آپ بولیں گے کرسی ٹوٹ گئی۔ جی ہاں، کنسٹرینٹ ہے مویز بھائی، کنسٹرینٹ۔ ہاں یعنی اٹ از کنسٹرینٹ، یہ مسٹ اینڈ شوڈ ہے کہ آپ ہر اسم کو جی یا تو مذکر استعمال کریے یا تو مؤنث استعمال کریے۔ جی اب جو ہے بعض اسما ایسے ہیں جس کو ہم مؤنث استعمال کرتے ہیں، عربی زبان میں مذکر ہے، اچھا، جیسا دیوار۔ دیوار اردو میں اچھی ہے، عربی میں اچھا ہے۔ اچھا یار اچھا ہے۔ ہاں عربی زبان اچھا ہے، دیوار اچھا ہے۔ کیا اس کا آسمان لفظ ہمارے پاس کیا ہے؟ نیلا ہے، آسمان ہمارے پاس مذکر ہے اور عربی میں مؤنث ہے۔ اچھا سورج ہمارے پاس مذکر ہے، عربی میں مؤنث ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی کنسٹرینٹ نہیں ہے، جہاں جیسا چاہے، جو جس زبان میں جیسا استعمال ہوتا ہے ویسا ہی استعمال کیا جائے گا، جی ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے دوسری جو وہ تھی وہ ہے غیر حقیقی، ٹھیک۔ جی غیر حقیقی میں جو ہے اب یہ رہیں گا کہ پہچانیں گے کیسا مؤنث ہے یا نہیں ہے۔ جی تو اب جو ہے غیر حقیقی میں یہ بولے کہ علامتیں دیکھو، اچھا، جیسے اگر فرض کیجئے میں یہ بولوں آپ کو کہ سوئی مذکر ہے یا مؤنث؟ جی جی سوئی 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 کپڑے نیڈل۔ سوئی، ہاں جی، مؤنث مؤنث اچھا۔ کرسی، مؤنث اچھا، اور ہو جائیں گا کرسی۔ سیڑھی، مؤنث اچھا، اور یعنی یہ ایک چیز دیکھنے میں آ رہی کہ آخری میں چھوٹی آ رہا سب میں، کرسی، سیڑھی، رکابی، تشتری، نہیں، گھڑی۔ چھوٹی یا علامت ہوئی؟ چھوٹی جوتی، یا علامت ہوئی کس کی؟ اردو میں علامت ہوئی مؤنث کی، جی ہے نا؟ صحیح ہے نا یہ؟ صحیح، کیا ایسی کوئی، اچھا مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک بات بولتا ہوں، گنڈی، گنڈی بھی چھوٹی ہے، دیکھو آپ، جی، گنڈی، کھڑکی، کھڑکی، ارے کیا دیکھچی، بات ہے، ہاں، خینچی، خینچی، دیکھچی، دیکھچا۔ دیکھچی، صحیح اچھا دیکھچی، دیکھچا، ہے اس میں تو gender ہے۔ نہیں، صحیح ہے، دیکھچی چھوٹی یا آتی مؤنث ہوگی، چھوٹی ہے، دیکھچا، صحیح، دیکھچا مذکر ہے، دیکھچا بڑی ہے وہ تو اچھا نہیں چلتا۔ سائز ہو جا رہی نا مویز بھائی، یہاں تو مطلب جینڈر سے ہٹ کے سینس سائٹ کے سائز کے طرف لے کے چلے جا رہی سائز۔ دیکھیے نہیں، سائز کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے، سائز کچھ بھی ہوگا، مؤنث استعمال ہونا، چھوٹی آیا تو ہاں دیکھچی، ہاں اب دیکھچی اس کو بولتے ہیں مذکر کرنا مؤنث ہے ہو تو جائے۔ اگر مذکر کرنا ہے تو چھوٹیا نکال دیا گیا اس کا، اچھا ٹھیک ہے۔ تو اب رہ گئی بات یہ کہ یہ جو چھوٹیا جس طریقے سے اردو میں مؤنث کا ایک نشانی ہے، جی ایک جو ہے پیڑھی، پیڑھی کے معنی معلوم ہے؟ پیڑھی، نسل، جنریشن، ہاں؟ جنریشن نا۔ ہاں، جنریشن کے واسطے ایک پیڑھی، ایک دوسرے جگہ بھی پیڑھی استعمال ہوتی، مذکر ہوں گا یا مؤنث ہوں گا؟ ہاں، پیڑا، پیڑھی، پیڑا، پیڑھی، 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 اور کہاں؟ بیڑی، پیڑھی مؤنث نہیں، ہوگا یہ؟ پیڑھی، پیڑھی کیوں؟ ہاں، جو ہم پیڑھی در پیڑھی بولتے ہیں نا، ہاں پیڑھی در ہاں، پیڑھی۔ وہ نسل پیڑھی در در نسل، پیڑھی، ایک تو نسل در نسل ہو گیا، وہی لفظ پیڑھی ایک دوسری جگہ بھی استعمال ہوتا ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مؤنث ہے یہ۔ پہچانے؟ یہ جو بیٹھنے کی چیز، جو چھوٹی سی جو بیٹھنے کی جو استعمال ہوتی ہے، اس کو بولتے ہیں پیڑھی۔ ہاں بہت صحیح فرمائے کاظم بھائی، پیڑھی جو ہے ٹپائی جس کو بولتے ہیں ہم عام طور پہ، جی اور جس کو عام طور پہ ہم جو ہے اور کیا لفظ استعمال کرتے ہیں اس کا، چونکی، چوکی، جی تھوڑی سی اونچی ہوتی پیڑھی جو ہوتی ہے، تھوڑی سی اونچی ہوتی چونکی سے،
اور دوسرا جی جو ہے وہ نوار سے بوندھی جاتی ہے، اچھا تو اس کو پیڑھی بولتے ہیں. آپ چاہے معلوم رکھیں یا نہ رکھیں، آپ جو ہے فوری اس کو بولیں گے، کیونکہ یا استعمال آپ بولیں گے کہ وہ مؤنث ہے. تو آپ جو ہے اردو میں آپ کو آخری میں یا آ جائے، کوئی لفظ آپ کو معلوم ہو یا نہ معلوم ہو اس کے معنی، مگر آپ جو ہے وہ علامت دیکھ کے اس کو مؤنث گردانتے. ٹھیک ہے. جی. اچھا، جیسا میں بولوں. بہرحال تو اب جو ہے اسی طریقے سے عربی میں مؤنث پہچاننے کی 3 علامتیں ہیں. جی. ایک تو تائے تانیث ہے. تائے تانیث سے آپ حضرات واقف ہیں. جی. تائے تانیث سمجھو دیکھے گولتا، جی. وہ مؤنث کی علامت ہے. اب میں کیونکہ بورڈ پہ نہیں لکھ سک رہا ہوں، اس واسطے جو ہے میں نہیں لکھ رہا ہوں اس کو. نہیں چل رہا میرا قلم اس پہ، نہیں معلوم. حالانکہ میں جھٹک کے استعمال کرنے کی بھی کوشش کیا ہوں. ڈیجیٹل ہے. ہاں. جی. تو بہرحال نہیں چل رہا قلم. ایک منٹ میں دیکھتا ہوں میرا چلتا ہے، مطلب پھر آپ کے پاس پرابلم ہے وہ سمجھ لیں. جی وہ نیٹ ورک کا کچھ ایشو ہونے کی وجہ سے نہیں چل رہا. تو بہرحال تائے ابھی چل رہا میرا تو. ہاں ہمارا نیٹ ورک کا آپ کا رائٹ. تانیث ایک ہے، الف مقصورہ، الف ممدودہ، یہ 3 علامتیں ہیں. یہ حل میں جو ہے یہ بورڈ کو بھی جو ہے بند نہیں کر سک رہا ہوں. اب میں کروں؟ اب میرا بورڈ اگر بند ہو سکتا تو کر دیجیے. ہاں ہو سکتا. آپ کو میرے کو سیم ایکسیس ہے. بند ہو گیا. ارے ماشاء اللہ. اچھا پھر اب کیا میرے کو بورڈ لانے کا ایکسس ہے؟ میں ہاں رہتا آپ کو 3 ڈاٹ پہ کلک کریے، آپ وائٹ بورڈ آتا. جی آ رہا، مگر انہیں شیئر نہیں کرتا ہوں. بول رہا کیا تو آ گیا. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. چلیے یہ علامتیں لکھ کے آج کی کلاس کو ختم کریں گے. علامت مؤنث. اب یہ ایک اور چیز دیکھیے، یہ جو غیر حقیقی ہے یہ 2 میں ڈیوائیڈ ہوں گے. پھر ایک ہوگا علامتی، دوسرا ہوگا سمائی. یعنی علامتی وہ جس میں علامتیں ہوں، اور وہ علامتیں 3 ہیں: تائے تانیث، الف اور حمزہ، یعنی الف مقصورہ اور الف ممدودہ. جی. یہ 3 علامتیں ہیں. ٹھیک، یہ 3 علامتیں جہاں دیکھیں گے اس کو مؤنث بول دیں گے. سمائی وہ ہے جس میں علامتیں کچھ نہیں ہوگی، کوئی علامت نہیں. جیسا ہم آسمان یا دیوار بولتے، دیوار مؤنث استعمال کر رہے ہیں، حالانکہ اس میں چھوٹیاں نہیں ہیں. نمبر پلیٹ ٹوٹ گئی. ہاں نمبر پلیٹ ٹوٹ گیا نہیں ہوتی، ٹوٹ گئی. کئی کو استعمال کریں بھائی نمبر پلیٹ، تو بولے سب اب اس کو ایسا ہی سنے ہیں، ایسا ہی بولتے ہیں. تو جو سننے میں ہم کو مؤنث سنائی دیا اس کو ہم مؤنث ہی استعمال کرتے ہیں، ان کو سمائی بولتے ہیں. تو یہ ہو گیا مؤنث کے متعلق. کل جو ہے انشاءاللہ ہم اس پہ مزید گفتگو کریں گے. کل ہم یہ دیکھیں گے کہ مذکر کو مؤنث کس طریقے سے بنایا جاتا ہے اور کیا کیا اصول ہیں اس کے. الحمدللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأستاذنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله تعالى على خير خلق سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Thank you very much everybody. اللہ اچھا رکھے. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ. الحمد للہ رب العالمین. السلام چلیے علیکم ٹھیک ہے ورحمۃ محترم. اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. انشاءاللہ کل کی کلاس میں ملاقات. اچھا وہ بورڈ شیئر کر دینا بھائی، جو لوگ جو ہے